السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست علی شہباز۔ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیمیل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس کی ایک زبردست آپ کو میڈیسن بھی بتاؤں گا۔ ویسے تو اس ٹاپک کے اندر کافی ساری ادویات ہیں، لیکن ڈاکٹر نیش کے مٹیریا میڈیکا میں اس دوا کے متعلق جو نوٹ لکھا گیا ہے وہ بہت ہی ونڈرفل ہے۔ شارٹ سا لکھا گیا ہے لیکن وہ بہت ہی زبردست ہے۔ تو دوستو، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میٹوریجیا یا مینوریجیا۔ اب مینوریجیا ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر اب نارملی ہیوی اور پرولونگڈ مینسٹریشن ہوتی ہے۔ سادہ الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کثرت حیض کہہ سکتے ہیں، حیض کا زیادہ آنا، مقدار میں زیادہ آنا، گو کہ اس کی مختلف وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ اب رحم کے اندر کوئی ٹیومر ہو گیا، سسٹ ہو گیا، فائبرائڈ وغیرہ والی کنڈیشن ہو گئی ہے، یا کسی بھی کارن اگر جو بلیڈنگ ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو ہم کثرت حیض بولیں گے، اور وہ عورت کی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہے۔ ایک تو اس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، اور دوسرا عورت کے جو روز کے معمولات زندگی ہوتے ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اس کنڈیشن کا ہومیوپیتھی میں بہت ہی زبردست علاج موجود ہے۔ تو آج ہم اس میں سے ایک میڈیسن کا ذکر کریں گے جو اس پوری کنڈیشن کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے کہتا ہوں کہ ہومیوپیتھی کے اندر ہر دوا کا اپنا ایک مخصوص اسپیسیفک اس کا جو موڈ آف ایکشن ہوتا ہے وہ خاص آرگن پر ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ بہت ہی زبردست رزلٹ دیتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس آپ نے کامن دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو پیریڈز میں 4-5 دن کی جو عام طور پر بلیڈنگ ہوتی ہے وہ اس سے ہٹ کے بلیڈنگ کا شکار ہوتے ہیں، اور بعض میں تو بہت زیادہ کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے، بہت ان کو ایک لمبے عرصے سے وہ اس بیماری کا شکار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر خون کی کمی بھی آ چکی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے خون کی کمی کی وجہ سے ان کو دوسرے پرابلم کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کا کڈنی کے اوپر بھی برڈن آتا ہے، اس کے علاوہ تھکاوٹ انہیں ہر وقت رہتی ہے، بخار والی کنڈیشن ہر وقت رہتی ہے، اسٹامک جو ہوتا ہے وہ بھی ان کا ڈس آرڈر ہو جاتا ہے۔ تو ایک پرابلم کے ساتھ بہت سارے اور پرابلم بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ تو چلیں دوستو، آج کی دوا پر بات کرتے ہیں، اور اس دوا کا انتخاب کیا گیا دوستو ڈاکٹر نیش کے مٹیریا میڈیکا سے۔ ڈاکٹر نیش نے اپنے مٹیریا میڈیکا میں جو اس کا ریفرنس، اور اسپیشلی انہوں نے اس کو فیمیل ریمیڈی کے طور پر، اور اس کا جو افیکٹ انہوں نے بولا ہے وہ فیمیل آرگن کے اوپر انہوں نے اس کو بہت ہی زبردست شارٹ بیان کیا ہے، لیکن بہت ہی اچھا بیان کیا ہے۔ ویسے اگر دوستو اس دوا کی آزمائش کی بات کی جائے تو ڈاکٹر برنٹ جو ہے ان کو سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے اس دوا کو ہومیوپیتھی میں شامل کروایا۔ اس سے پہلے بھی کچھ دوسرے دوستوں نے بھی اس کو استعمال کیا تھا، اور اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو جانور اس کو کھا لیتے تو ان کا جو حمل تھا وہ ساقط ہو جاتا، نہ صرف ان کا حمل ساقط ہو جاتا بلکہ ان کے بال اور دانت اور جو ان کے کھر ہوتے ہیں وہ بھی گر جاتے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر کاشی رام اپنے مٹیریا میڈیکا میں لکھتے ہیں کہ جو مرغی ہیں وہ بغیر چھلکوں کے انڈے دینا شروع کر دیتی۔ اور جو دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ آزمائش میں ثابت ہو چکا ہے کہ اس دوا کا جو سب سے زیادہ افیکٹ ہے وہ یوٹرس پر ہے اور اووریز پر ہے۔ رحم اور اووری پر اس دوا کا جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہے، اور اووری کے اندر یا یوٹرس کے اندر جو ہوتا ہے وہ انفلیمیشن والی یا سویلنگ والی کنڈیشن آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مسلسل جو ہوتی ہے وہ بلیڈنگ ہوتی ہے، اور جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ پیسیو ہوتی ہے، یعنی کہ جمع ہوا لوتھڑوں کی صورت میں جو خون ہوتا ہے وہ خارج ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں تو ایسی کنڈیشن کے لیے یہ ایک زبردست میڈیسن ہے۔ جی دوستو، اس میڈیسن کا نام ہے جی آسٹیلیگو۔ آسٹیلیگو میڈیسن ہم ڈاکٹر نیش کے اگر مٹیریا میڈیکا سے اس کو ریڈ کریں تو آپ بہت زیادہ سرپرائزڈ ہو جائیں گے کہ
مختلف مٹیریا میڈیکا میں اس کو بڑا چڑھا کے بھی بیان کیا گیا ہے. ماسٹربیشن کے حوالے سے اس کا بڑا رول ہے. لیکن ہمارا ٹاپک ہے مینوریجیا اور میٹریجیا، تو ہم اسی کے انڈر اس پر بات کریں گے. اور ڈاکٹر نیش نے اپنے مٹیریا میڈیکا میں اس کے متعلق جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ is also a remedy that is very useful in metorrhagia or menorrhagia, and I think I have observed that it is the best adapted to those cases where the flow is of passive nature. وہ کیا بات کر رہا ہے؟ وہ بات کر رہا ہے کہ پیسیو نیچر. تو ڈاکٹر نیش کہتے ہیں کہ اس دوا کا جو میٹوریجیا اور مینوریجیا یعنی کہ کثرت حیض والے کیسز کے اوپر اس دوا کا جو رزلٹ ہے وہ بہت ہی ونڈرفل ہے، بہت ہی زبردست رزلٹ کی حامل یہ دوا ہے. تو وہ ساتھ ہی اگلی بات کہتے ہیں کہ آئی ہیو observed کہ that is best adapted to those cases where the flow is of a passive nature. تو جیسا کہ دوستوں کہا گیا کہ ہر دوا اپنے ایک مخصوص کرائٹیریے پر جا کے اس کے کچھ اسپیسیفک افیکٹ ہوتے ہیں، اور اگر ان اسپیسیفک افیکٹ پہ جا کے آپ دوا کا استعمال کریں گے تو آپ کو بہت ہی شاندار رزلٹ ملتے ہیں. اب یہاں پر وہ کرائٹیریا بیان کیا گیا ہے کہ اس کے اندر جو بلیڈنگ ہوگی وہ پیسیو ہوگی، لوتھڑوں کی صورت میں ہوگی، جمع ہوا خون ہوگا. تو آئی ہیو آبزروڈ کہ اس میں مشاہدہ کیا گیا کہ یہ ایسی بلیڈنگ کے لیے، ایسے کثرت حیض والی مریضوں کے لیے بہت ہی بہترین میڈیسن ہے جن کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے، جو ان کا جرین خون ہوتا ہے وہ پیسیو قسم کا ہوتا ہے، جمع ہوا سست ہوتا ہے، لوتھڑوں کی صورت میں ہوتا ہے. تو ان کے لیے آسٹریلیکومیڈس ایک بہت ہی اچھا ورک کرنے والی دوا ہے. اور اس کے ساتھ ہی دوستو اگلی میڈیسن ہے تھلاسپی برسا. اس میڈیسن کو بھی مینشن کیا گیا ہے کہ یہ بھی ایسی ہی کنڈیشن کے لیے جہاں پر بلیڈنگ جو ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، جہاں پر لوتھڑوں کی صورت میں چاہے بلیڈنگ ہو رہی ہو یا ویسے کسی کا مینوریجیا یا میٹریجیا کا شکار ہے پیشنٹ، تو ایسی فیمیل پیشنٹ کو اگر آپ یہ دوائیں استعمال کرواتے ہیں اپنے کرائٹیریے میں تو یہ بہت ہی زبردست ورک کرتی ہیں. اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ جن پیشنٹ کے اندر یہ بلیڈنگ والا پرابلم ایک لمبے عرصے تک چلتا ہے تو دوستو وہ نہ صرف خون کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ انہیں اور پرابلم جو ہیں وہ بھی گھیر لیتے ہیں. مثال کے طور پر اس کے ساتھ لیتھارجی کنڈیشن ہو جاتی ہے، اینیمی کنڈیشن ہونے کی وجہ سے پیشنٹ جو ہوتی ہے ہر وقت فٹیگ، تھکاوٹ، فیور والی کنڈیشن ہوتی ہے، اس کے پورے جسم کے اندر درد والی کنڈیشن ہوتی ہے، اس کا غصہ بڑھ جاتا ہے، اس کا جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی کڈنی کے اوپر بھی افیکٹ آتا ہے. تو اب ہمارے پاس جو میڈیسن ہے تھلاسپی برسا، اگر آپ اس کو ریڈ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی میڈیسن ہے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے کیسز کی ہسٹری جن کے فیملی کے اندر یورک ایسڈ والی ہسٹری پائی جاتی ہو اور اس پر بھی افیکٹ کرتی ہے، جہاں پر یورک ایسڈ والا پرابلم آ گیا ہے اس کو بھی یہ کیور کرے گی. اس کے علاوہ اگر گردوں پر برڈن آ رہا ہے تو گردوں میں برڈن آنے کی وجہ سے اگر البیومن یا پروٹین والی کیفیت ہو گئی ہے، کڈنی فیلئر کی طرف جانے شروع ہو گئے ہیں، تو اس کنڈیشن کے لیے بھی یہ بہت ہی زبردست میڈیسن ہوگی. اب دوسرے سسٹم میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ تو بھائی ایک اگر سسٹم ڈسٹرب ہے تو اس کے ساتھ دوسرا ڈسٹرب ہے تو پھر ایک لمبی میڈیسن کی لسٹ چلی جاتی ہے کہ کڈنی والے نے صرف کڈنی والے کے پاس ریفر کر دینا ہے کہ صرف اس کا وہ اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کرے گا. اگر اسٹامک کا پرابلم ہے تو اس کی ساتھ میڈیسن لگ جائے گی. اسی طریقے سے اگر فیمیل پرابلم ہے تو اس کی جو اسپیسیفک میڈیسن ہوگی تو اس طرح میڈیسن بڑھتی جاتی ہے. لیکن ہومیوپیتھک میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اگر آپ کاز پہ جا کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو بڑا زبردست رزلٹ ملتا ہے اور بڑی شارٹ اور کم و بیش سملمم اگر میڈیسن تلاش ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاس ایک ہی میڈیسن ہوگی. تو تھلاسپی برسا جو ہے یہ اس کیفیت کے لیے بڑی زبردست میڈیسن ہے. اسی طرح سے وہ اگلی بات جو ڈاکٹر نیش نے لکھی ہے دیر از ایپٹ ٹو بی مور اور لیس پین اینڈ اریٹیشن ایٹ دا سیم ٹائم ان ون اور بوتھ اووریز. اب یہاں پر وہ ایک اور ساتھ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کثرت حیض
کا شکار مریض آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے اندر آپ کو کم و بیش زیادہ یا کم اس کی اووری پین والی کیفیت بھی ضرور ملے گی۔ اب آپ کو پتہ ہے دوستو کہ اکثر جو ایسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں کثرت حیض کے، تو ان کے اندر جو مین اگر پرابلم کو دیکھا جائے تو ان کے یوٹرس کے اندر کوئی فائبرائڈ والی کنڈیشن ہوتی ہے، کوئی سسٹ والی کنڈیشن ہوتی ہے، کوئی انفلیمیشن والی کنڈیشن ہوتی ہے، تو پھر جا کے یہ پرابلم جو ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ نے تو صرف اور صرف سمٹمز کو جو ہے نا وہ فالو کرنے کے، اگر آپ کے پاس ایسا پیشنٹ آ رہا ہے جس کے اندر بلیڈنگ ہو رہی ہے جمے ہوئے لوتھڑوں والے خون کی، اور اس کے ساتھ اس کی اووری میں بھی پین کی شکایت ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، یا ان کے اندر سویلنگ ہے، تو آسٹریلیگو آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ یہ بہت ہی زبردست میڈیسن ہے کلائمیکٹرک پیریڈ کی، سن یاس کے لیے بھی یہ بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ تو آپ کے پاس ایسے اکثر پیشنٹ آتے ہوں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پیشنٹ بیچارے بہت ہی عورتیں مایوس ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں ان پرابلم کے سفرڈ ہو جانے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ادویات ہیں یہ کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کرتی ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کی ایک میڈیسن نے ورک نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے آپ کی سلیکشن ٹھیک نہ ہوئی ہو یا اس نے تھوڑا ورک کیا ہو۔ تو ایسے میں آپ کا اپنا ایک کیس آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آئی جو بہت زیادہ اس وجہ سے ڈسٹرب تھی، بہت زیادہ، بلکہ اس کے پاؤں پر بھی سویلنگ آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ اس کو کڈنی والا بھی پرابلم تھا۔ تو میں نے شروع میں اس کے لیے سبائنا میڈیسن جو ہے ریکمینڈ کی، تو اس سے مجھے کافی بہتر رزلٹ ملا، لیکن مکمل پیشنٹ ٹھیک نہ ہوا، پھر دوبارہ بلیڈنگ والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ تو پھر میں نے دوبارہ جب اس کی ساری سمٹمز لیں تو تھلاسپی برسا کو میں نے استعمال کروایا۔ تو یقین مانیں دوستو کہ تھلاسپی برسا کو استعمال کروانے کے بعد میں بڑا حیران ہوا کہ جب اس کی کڈنی کی رپورٹ کو میں نے چیک کیا، اس کی کریٹینائن کو دیکھا، تو جو وہ بڑا ہوا تھا وہ بھی نارمل ہو گیا، اور اس کے پاؤں کی سویلنگ بھی ٹھیک ہوگی، اور اس کے پیریڈ کے اندر بھی کافی بہتری آ گئی۔ تو گو کہ ہمارے پاس بہت اچھی میڈیسن ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر میڈیسن کو اس کے اسپیسیفک اثرات کو، اس کے کرائٹیریا کو، جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ ٹپس اینڈ ٹرکس آف مٹیریا میڈیکا، کہ آپ مٹیریا میڈیکا کو اس طریقے سے پڑھیں، اس طریقے سے اس کو ریڈ کریں کہ آپ اس میں سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو پک کریں اور اپنے مائنڈ کے اندر فیڈ کریں۔ تو اسی طرح ڈاکٹر صاحب اگلی بات لکھتے ہیں کہ آئی ہیو کیورڈ سم very bad cases and always use both this remedy and Bovista in the 200 potency۔ تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جناب اس سے بھی بہت زیادہ برے کنڈیشن والے جو کیس ہیں ان کو اس دوا کو دے کے ٹھیک کیا، اور اس کے ساتھ ایک اور دوا انہوں نے بووسٹا کو مینشن کیا کہ میں ایسی کیفیت کے لیے اس دوا کو آسٹریلیگو اور بووسٹا کو 200 طاقت میں استعمال کرواتا ہوں، اور ہمیں 200 طاقت میں ان کو استعمال کرواتا ہوں، اور ہمیشہ مجھے ان سے جو ہے یہ کامیابی ملی ہے۔ تو یہ تھا دوستو آج کا تھوڑا سا لیکچر مینوریجیا اور میٹوریجیا اور آسٹریلیگومیٹس، اور اس کے ساتھ ہم نے تھلاسپی برسا اور بووسٹا کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ان ادویات کے متعلق بھی آپ کو جو شارٹ اور فروٹفل نالج ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے، تاکہ آپ کا اور میرا ساتھ جو ہے یہ اسی طریقے سے قائم رہے۔ شکریہ۔